بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدع الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی سورہ بقر کی 50 آیات کا مختصر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اور مختصر سی تفسیر جو میرے ذہن میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتلائی، جس میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں، یعنی پہلی میں تو وہ 3 حرف ہیں الف لام میم، جن کا معنی اور مطلب کوئی نہیں جانتا نہ کوئی بتا سکتا، اور اس کے بعد میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا اور اس کتاب کے جو فوائد ہیں، یعنی اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اور یہ بتایا گیا کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کی پہچان بھی بتلائی گئی، اور ان لوگوں کے جو یعنی مختصر جو ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام ہونے والے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کا جو کردار ہے دنیا کے اندر ان کی بھی تھوڑی بہت پہچان بتلائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول سے بالکل ہی انکاریہ کرتے ہیں، جو یعنی کہ انکار کرنے والے ہیں، اور ان کی پہچان بھی بتلائی گئی، اور یہ بھی بتایا کہ ان کو کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد منافقین کا مسلسل تقریباً 13 آیات میں ذکر فرمایا، منافقوں کی پہچان و علامت اور ان کے کردار اور ان کے اعمال اور افعال کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف جو عذاب آنے والا ہے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مکمل کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی مومنین کو جنت کی فضائیں، مومنین کو جنت کی نعمتیں دینے پر قادر ہے، اور منافقین کو اور انکار کرنے والوں کو مستقل طور پر جہنم یعنی کہ جہنم کا عذاب، اس کی آگ میں رہنے اور اس کے جانوروں کے ڈسنے اور کاٹنے کی تمام خبروں جو جتنی خبریں دی ہیں ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہر اعتبار سے قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو اپنی طرف عبادت کی طرف مائل کرتے ہوئے اور جو ہے یہ بات بتلائی کہ تمہارے آبا و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا، اور زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں اور آسمان سے جو میغ برستا ہے، یہ جو ہوا چلتی ہے، ان کو مختصر الفاظ میں اور بہت جامع الفاظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، اور اس کے بعد میں پھر قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی مثل بنا کر پیش بھی نہیں کر سکتا۔
اگر کوئی یوں کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود بنا لیا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات کہی گئی تھی اس دور کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو خود بنا لیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس بات کو فرما دیا کہ اگر تم لوگوں کو اس میں شک ہے، جو کتاب میں نے اپنے بندے کی طرف نازل کی ہے تو تم ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اگر تم نہ بنا کر لا سکو اور ہرگز بنا کر نہیں لا سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جو نہ ماننے والوں کے لیے اور انسانوں اور پتھروں کے یعنی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین۔ اس آیت کے اندر عزیز دوستو ان تمام انسانوں کو یہ چیلنج بھی دیا گیا تھا کہ اگر تم نہ کر سکو تو اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے جو ہے رہبانوں کو، اپنے درویشوں کو، ان تمام کو بلا لو، اور اگر تم ان سب کو بلانے کے باوجود بھی اس طرح کی کوئی آیت، کوئی صورت نہ لکھ سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جو نہ ماننے والوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بتاتے ہوئے جنت کی خوشخبری ان کو سناتے ہوئے جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات اور جنت کے پھلوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد میں عزیز دوستو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے پھر جو ہے یہ پورا رکوع جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد میں جو رکوع آتا ہے اور آیت نمبر جو 40 آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، جس میں سب سے پہلے اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی تھیں، اور ان کو پھر حکم بھی دیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو اور سجدہ کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ورکعوا مع الراکعین، یعنی جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، اور ان کے صبر کے لیے اور ان کے لیے نمازوں کی پابندی کے لیے بھی بتلایا۔ عزیز دوستو اس کے بعد پھر اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہ تم میری ان نعمتوں کو جو ہے یاد کرو۔ کون سی نعمتوں کو؟ جو میں نے تم پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نازل کی تھی، کہ تم پر ایک بادشاہ فرعون تھا جو تم پر ظلم کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس سے بھی نجات دی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو مکمل طریقے سے فرعون کے مظالم سے نجات دلائی۔ ان تمام تر ذکر، یہ تمام تر چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 46 سے یعنی کہ آیت نمبر 40 سے لے کر یہ شروع ہوا ہے، اور کافی دور تک یہ واقعہ چلا ہے۔ عزیز دوستو اس میں یہ ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم کو اکٹھا کر لیا کہ ہمیں راتوں رات یہاں سے نکلنا ہے، تو وہ اپنی قوم کو لے کر تو نکل گئے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد میں بنی اسرائیل کو یہ بھی پتہ چل گیا، وہ قبطیوں کو یعنی کہ فرعونیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم یہاں سے نکلی ہے وہ نکلی ہے ہم سے بچنے کے لیے اور ہمارے مظالم سے بچنے کے لیے۔ اس بات پر فرعون بہت جھنجلایا، بہت اس کو غصہ آیا، لیکن جھنجلانے اور افسوس اور سر پیٹنے کے سوا اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں رہا۔ عزیز دوستو ہوا یوں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آج رات کو اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ آپ نکل گئے، اور جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے اپنی تمام قوم کو اکٹھا کیا اور یوں کہا کہ جیسے ہی مرغ بولے فوراً ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک ایک فرد کو ہمیں قتل کرنا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس
آدمی نے یعنی فرعون نے بے شمار بنی اسرائیل کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا اور اپنے جلادوں سے قتل کرایا تھا، بے شک وہ بے شمار بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، کیونکہ کسی نجومی نے خبر دے دی تھی نا کہ تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت پر زوال بن کر چھا جائے گا، تو اس پر فرعون نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور اب بھی وہ برابر مظالم توڑ رہا تھا، اور اب جب کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہر سے نکل گئے تھے تو اب تو اس کو بالکل آگ بگولا ہونا ہی تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑی فوج کو اکٹھا کیا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے یعنی بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لکھا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ مرغ بولے، لیکن مرغ نہیں بولا اس رات۔ پھر اس نے ایک بکری کا بچہ لیا یا ایک بکری لی اور اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد پھر یہ اعلان کیا کہ جتنی دیر میں اس کی کلیجی سے فارغ ہوں، یعنی بھوننے کھانے کی طرف اشارہ ہوگا یا کچھ اور بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو میری نظروں سے نہیں گزرا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تک میں اس سے فارغ ہوں 70,000 کا لشکر میرے پاس موجود ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ یعنی فرعون اپنے تمام لشکر کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلا گیا جو ان کے پیروں کے نشانات تھے، اور دریائے نیل کے کنارے پر ان کو پا بھی لیا۔ عزیز دوستو، سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا ظالم لشکر ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور وہ ہتھیاروں سے بھی لیس ہیں، وہ لڑنے کی طرف آمادہ بھی نہیں ہیں اور وہ لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں، ادھر قتل ہونے کے لیے تیار اور ادھر قتل کرنے کے لیے تیار۔ ایک یوشع نام ذکر کیا گیا ہے علیہ السلام، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ اے موسیٰ اب کیا ہو، ہمارے سامنے دریائے نیل ہے، اگر ہم اس میں چھلانگ لگاتے ہیں تو مچھلیوں کا لقمہ ہم بن جائیں گے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور اس پر اب ہم کیا جائے، اب ہم کیا کریں۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد ہمارے آگے آگے ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں اتارا، اور چلنے سے پہلے ہی جب وہ گھوڑا ڈوبنے لگا تو پیچھے ہٹے، اور پھر پیچھے ہٹ کر کہا کہ اے موسیٰ، نہ اللہ جھوٹا ہے اور نہ آپ جھوٹے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے اور نہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی مدد کہاں ہے۔ بعض کتب میں تو آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا تب وحی نازل ہوئی، اور بعض میں سجدے کا ذکر نہیں آتا۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا تو ضرور کی ہوگی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ موسیٰ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنی لکڑی کو اس پانی پر مارو، یہ پانی آپ کو راستہ دے دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس لکڑی کو یعنی اپنا عصا لے کر اس پانی پر مارا تو اس پر 12 راستے بنے، اور 12 راستوں پر بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے راستے پر چل رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دریا کو پار کر گئے۔ لکھا ہے جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے پاس آیا ہے، کچھ کتابوں میں تو تفسیر بڑی لمبی ہے، لیکن عزیز دوستو مختصر یہ ہے کہ آتے ہی اس کا جو وزیر ہے حامان، اس نے فرعون کو سمجھایا کہ یہ جو راستے ہیں یہ صرف موسیٰ کے خدا نے موسیٰ کے لیے تیار کیے تھے، اور تو ان پر چلنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن فرعون کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، اور اس نے اپنا گھوڑا پانی میں اتار دیا،
بعض کتب میں لکھا ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے ایک خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کر اس پانی پر چلنا شروع کیا، ان راستوں پر چلنا شروع کیا، اور جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو فرعون نے بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور وہ تمام لوگ بھی فرعون کے پیچھے پیچھے ان راستوں پر چل پڑے۔ بنی اسرائیل راستے یعنی دریا کے اس پار کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے بھاگنے کا راستہ بھی اب بالکل صاف اور کلیئر ہے۔ اب وہ بھاگ سکتے ہیں کسی بھی طرف کو، کیونکہ اب دریا سامنے نہیں ہے، اب صرف فرعون کا لشکر پیچھے ہے۔ لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر دیکھتے کیا ہیں کہ جب فرعون اور اس کی قوم مجدھار میں پہنچی تو پانی کو مل جانے کا حکم آ گیا، اور تمام کے تمام تر پانی آپس میں مل گیا، اور تمام کے تمام وہ لوگ ڈوب کر وہیں ہلاک ہو گئے۔ عزیز دوستو، ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس وقت آتی ہے جب آدمی اپنے صبر میں مکمل اور کامل طریقے سے کامیاب ہو جاتا ہے، اس وقت آتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کہتے ہیں کہ آدمی کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی زلزلے میں، کسی بھی دقت میں صرف اور صرف ایک بات یعنی کہ اپنے تمام تر فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے، تمام فیصلوں کو اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دے، تو عزیز دوستو یاد رہے کہ مایوسی ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ لیکن پہلے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑنے پڑیں گے، اس وقت مایوسی ہم کو چھوڑ کر جائے گی، پھر ہم مایوس نہیں ہوں گے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہے وہ ہوگا۔ اگر ہم اس بات پر متفق ہو جائیں تو ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے عزیز دوستو۔ اس لیے ہم سب کو اپنے فیصلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں پر ترجیح دینی چاہیے، اور اپنے تمام تر کاموں کو اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، اور اس پر ہم راضی رہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ دیکھو نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو کھری کھوٹی ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب آپ پر چھری چلنی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ ٹھنڈی ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب آگ کے اندر آپ داخل ہو گئے تھے۔ عزیز دوستو، صبر میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مکمل طریقے سے آدمی کو کامیاب کر دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، روزہ رکھنے، دیکھو ہر عبادت کا ثواب الگ رکھا۔ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ ہے، اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، قرآن کریم میں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم ہر پریشانی کے موقع پر صبر کریں اور اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے جو آیت کا مختصر ترجمہ پیش کروں گا وہ آیت نمبر 50 ہوگی، اور اس کا ترجمہ مختصر سا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، اور 40 راتوں میں اس قوم نے اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، اتنے سارے انعامات نازل ہونے کے باوجود بھی ایک ایسی نافرمانی کر دی تھی جو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے یعنی میں اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، یعنی شرک کو، یعنی انہوں نے شرک کا ارتکاب کر لیا تھا، اگرچہ ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھا لیکن ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت مختصر وقت میں لانے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور بہت مختصر الفاظ میں لانے کی کوشش کروں گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ قرآن اور حدیث سے صحیح ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات میری زبان سے جذبات میں غلط نکل گئی ہو اللہ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو صحیح باتیں نکلی ہوں ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔